بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی یہ جو آیت ہے 33/50، اس کا ترجمہ تقریباً سبھی نے ایک جیسا ہی کیا ہے اور وہ غلط ہے، چاہے سنی حضرات ہوں یا قرآنسٹ ہوں۔ پرویز نبی، وحید الدین خان، ترکی کے ایدب یوکسل اور سیم گیرنز وغیرہ، ان سب نے اس آیت کا ترجمہ ایک جیسا کیا ہے۔ صرف یونس شہید نے تھوڑا سا مختلف کیا، لیکن وہ بھی بات غلط ہے۔ میں مودودی کا ترجمہ اور حاشیہ بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس آیت کے غلط ترجمے سے دو باتیں نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلی یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی مسلمان کو بغیر حق مہر نکاح کرنے کی اجازت نہیں، یہ ایک خاص رعایت ہے صرف محمد کے لیے۔ اور دوسرا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت بھی صرف اور صرف محمد کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ درست ترجمہ پیش کرنے سے پہلے عقلی طور پر ان دونوں باتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر کوئی بہت مالدار عورت اپنی خوشی سے بغیر کوئی حق مہر لیے نکاح کرنا چاہے کسی غریب مرد کے ساتھ، تو بھلا اس میں اللہ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور یہ ایک آیت 4/24 میں لکھا بھی ہوا ہے کہ میاں بیوی باہمی رضامندی سے جو بھی طے کر لیں وہ جائز ہے، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں۔ اور یہ سب فرقے مانتے بھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حق مہر لکھوانا ضروری ہے، چاہے 10 روپے لکھوا لو اور بعد میں وہ لے کر 10 روپے اور وہ واپس کر دو۔ یہ ہے وہ خاص رعایت جو عام مسلمان بھی مستفید ہو سکتے ہیں، بس تھوڑا سا شرعی ٹوپی ڈرامہ کر کے۔ اور دوسری بات جو اس آیت سے نکالی گئی کہ صرف محمد ہی 4 سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں، وہ بھی سرے سے غلط ہے۔ اس آیت میں تو کہیں پہ یہ ذکر ہی نہیں ہو رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ کی اجازت ہے۔ قرآن کی جس آیت میں عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ 2، 3، 4 بیویاں رکھ لو، وہ کوئی حد مقرر کرنے کے انداز میں وہ آیت میں بات نہیں کی گئی، وہ ایک عمومی انداز میں، ایک نارمل گفتگو کے انداز میں وہ بات کہی گئی ہے۔ اور کتنی رکھنی ہے اس کا اصول اسی میں آگے جا کر بتا دیا گیا ہے کہ جتنا آپ انصاف کر سکو۔ اگر آپ 2 کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے تو آپ 2 بھی نہیں رکھ سکتے، پھر آپ کو ایک ہی رکھنی پڑے گی۔ 10 کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو اور خوشی کے ساتھ کوئی 10 عورتیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قرآن میں اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو عقلی طور پر بھی اور قرآنی دلائل سے بھی یہ 33/50 کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے نا، یہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ اب درست ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ایک معمولی سی غلطی کے نتیجے میں بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ آیت میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ عورت آپ کے لیے حلال ہے جو باقی تمام مومنوں کو چھوڑ کر صرف آپ کے لیے وقف ہونا چاہے اور آپ بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو پھر وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ باقی مومنوں کو چھوڑنے والی بات یاد دہانی کے لیے یہاں دہرائی گئی ہے کہ ایک مرتبہ نبی سے نکاح ہو جانے کے بعد وہ سب مسلمانوں کے لیے ماں کا درجہ رکھے گی اور نبی کی وفات کے بعد بھی تعمر اس کو اکیلے رہنا پڑے گا ساری زندگی۔ یہ ہے وہ ہبہ ہونا، یہ ہے وہ بات۔ حق مہر تو کسی عام مسلمان کا بھی اس کی بیوی معاف کر سکتی ہے۔ احکامات کے لحاظ سے پورا کا پورا دین ایک ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور عام مسلمانوں کے لیے بھی۔ صرف نبی کے رتبے کے لحاظ سے ان کے لیے 2 خصوصی باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ مائیں ہوں گی سب مسلمانوں کی۔ دوسری بات یہ کہ نبی سے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کی جا سکتی، جس طرح عام مسلمان 2 گفتگو کر سکتے ہیں وہ نبی کے ساتھ اس طرح نہیں کی جاتی۔ صرف یہ 2 خصوصی آیتیں ہیں جو قرآن میں نبی کے رتبے کے لحاظ سے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ پورا کا پورا دین وہی ہے جو عام مسلمانوں نے فالو کرنا ہے، نبی کے لیے بھی وہی ہے۔ شراب عام مومن کے لیے بھی حرام ہے اور نبی کے لیے بھی حرام ہے۔ جو چیز باقیوں کے لیے حلال ہے وہ نبی کے لیے بھی حلال ہے۔ تو باقی سارا دین حلال حرام وہی ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔